بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کی ریڈنگ ہم کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، اور اس کو لکھا ہے علامہ السید ذیشان حیدر جوادی نے۔ ہم نے یہاں تک ریڈنگ کر لی تھی کہ جس کے پیج نمبر 198 تک، علمداری، یہاں تک ہم ریڈنگ اس کو کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آئیے آج سے شروع کرتے ہیں اہمیت پرچم۔ اقوام عالم کی تاریخ میں پرچم کی اہمیت کا ایک مختصر خاکہ یہ ہے کہ پرچم میدان کارزار میں فتح کی نشانی سمجھا گیا ہے۔ جنگ کے دوران دونوں فوجیں اپنا اپنا علم بلند رکھتی ہیں اور لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسے ہی لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی ایک فریق شکست خوردہ ہو جاتا ہے، فوراً اس کا پرچم سرنگوں کر دیا جاتا ہے اور یہ علامت ہوتی ہے کہ حزب اختلاف نے فتح حاصل کر لی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پرچم علاقائی حکومت کی ایک علامت ہوتا ہے۔ سمندروں میں چلنے والے جہاز اپنے مالک کے ملک کا پرچم بلند کر کے دریاؤں کی سیر کرتے ہیں اور اپنے پرچم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ علاقہ کسی حکومت کے زیر اثر یا کسی سلطان وقت کی ملکیت نہیں ہے۔ صرف ایک پرچم جہاز کی ملکیت کی نشاندہی کے لیے لہراتا رہتا ہے۔ پیج نمبر 199۔ اس کے بعد جب جہاز کسی ملک کی سرحد میں داخل ہوتا ہے تو فوراً اس ملک کا پرچم بھی لہرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ علاقہ بین الاقوامی نہیں ہے بلکہ ایک خاص ملک کی ملکیت ہے اور کسی خاص بادشاہ کے زیر اثر ہے۔ اس کے علاوہ پرچم ایک قسم کی وراثت کا بھی اعلان ہے۔ جب تک کسی قوم کے سر پر اس کا والی و وارث زندہ رہتا ہے، اس کا پرچم سر بلند رہتا ہے، اور جب ملک و قوم پر کوئی زوال آتا ہے تو سوگ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا پرچم سرنگوں کر دیا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اہل دنیا نے مختلف امتیازات رکھے ہیں۔ غیر ملکوں کی ہمدردی میں پرچم کا جھکا دینا اور ہوتا ہے اور اپنے غم میں پرچم کا سرنگوں کر دینا اور ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں علامت ہیں کہ قومی دنیا میں پرچم کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے وجود و عدم سے قوموں کی زندگی بے حد متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اور ہر علاقے میں عباس علیہ السلام کے علم کی سربلندی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ کربلا میں فتح عباس علیہ السلام ہی کی ہوئی ہے، اور عباس اس فاتح کا نام ہے جس کی فتح کا کوئی علاقہ معین نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ملک اور ہر خطہ اس کے مفتوحہ علاقے میں شامل ہے۔ اس مجاہد نے صرف کربلا و دمشق ہی کا علاقہ نہیں فتح کیا بلکہ تنظیم لشکر کے سہارے عالم انسانیت کے دل جیت لیے ہیں، اور جب تک کائنات میں انسانوں کا وجود رہے گا اور انسانوں کے دلوں میں مظلوم کی ہمدردی رہے گی، عباس کا پرچم لہراتا رہے گا۔ قومی نظریات سے قطع نظر خود مذہبی تاریخ میں بھی پرچم کی بے حد اہمیت ہے۔ مولا کائنات جنگ صفین کے موقع پر فوجوں کو آمادہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ پیج نمبر 200۔ ترجمہ بیان کر رہی ہوں یہاں پر۔ خبردار، پرچم اپنے مرکز سے نہ ہٹنے پائے۔ مولا کائنات صفین میں اپنی فوجوں سے یہ فرما رہے ہیں، خبردار، پرچم اپنے مرکز سے نہ ہٹنے پائے۔ اسے صرف بہادروں کے پاس رہنا چاہیے۔ جو شخص مصائب کو برداشت کر سکے اور شدائد کا مقابلہ کر سکے وہی محافظ کہا جا سکتا ہے، اور جو محافظت کا اہل ہوتا ہے وہی پرچم کے گرد و پیش رہتا ہے اور چار طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ محافظ افراد اپنے پرچم کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ نہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ پرچم دوسروں کے حوالے کر دیں اور نہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پرچم کو چھوڑ دیں۔ ان فقرات سے ایک پرچم کی عظمت و برتری کا اندازہ ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر شخص کو علمدار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے لیے شجاعت، بہادری، محافظ، غیرت دار، ثابت قدم، مستقل مزاج اور صابر انسان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں بے مثل مجاہدین کے ہوتے ہوئے بھی امام حسین کی نظر انتخاب حضرت عباس پر پڑی اور آپ نے انہیں فوج کا علمدار بنایا۔
پیج نمبر 201۔ حضور سرور کائنات نے بھی پرچم کی عظمت کا شدت سے تحفظ فرمایا ہے اور یہ اہتمام کیا ہے کہ پرچم اسلام ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ اس بات کے مختلف تاریخی شواہد موجود ہیں، جن میں سے صرف چند شواہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ احد کی جنگ شباب پر تھی۔ مولا کائنات تن و تنہا اسلام اور رسول اسلام کا دفاع کر رہے تھے۔ اثناء جنگ میں آپ کے داہنے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی اور پرچم اسلام سرنگوں ہونے لگا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ بڑھ کر علم سنبھال لیں۔ آپ نے فرمایا، خبردار، اسے علی کے بائیں ہاتھ میں دے دو، وہی دنیا اور آخرت میں میرا علم بردار ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو یہ علم اٹھانے کا حق نہیں۔ مناقب ابن شہر آشوب، جلد 3 صفحہ 159، ناسخ التواریخ، جلد 3 طبع بمبئی۔ خیبر کا معرکہ ہے۔ مسلمان حریمت اٹھا رہے ہیں۔ پہلے دن حضرت عمر تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا۔ تیسرے دن حضرت عمر نے پھر ہمت کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہو سکا۔ آخرکار حضرت سرکار کائنات نے اعلان کیا، کل علم اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا، اور صبح کو علم لشکر علی کے حوالے کر دیا۔ علی رایت لے کر گئے تو میدان کو فتح کیے بغیر واپس نہ آئے۔ مدارج النبوہ، جلد 2 صفحہ 23۔ دنیا اسلام خیبر کی اس تفصیل پر نظر کرے تو اندازہ ہوگا کہ جس طرح 24 رجب کی تاریخ حضرت علی ابن ابی طالب کی فتح کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح 23، 22 اور 23 رجب بھی کچھ اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ مستدرک حاکم وغیرہ میں خیبر کی پوری روایت دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات نے اپنے علمدار کے لیے 5 شرائط کا اعلان کیا تھا۔ پیج نمبر 202۔ نمبر 1، رجلن، مرد میدان۔ نمبر 2، کرارن، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا۔ نمبر 3، غیر فوار، میدان سے قدم پیچھے نہ ہٹانے والا۔ نمبر 4، یحب اللہ و رسولہ، خدا اور رسول کا دوست۔ 5واں، یحبہ اللہ و رسولہ، خدا اور رسول کا محبوب۔ طبری 93، اب ہجری ہے غالباً یہ، مستدرک 37 ہجری۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب انہی پانچوں صفات کے حامل تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ علمدار کی 5 صفات نہیں تھیں، عالم معنی میں علم اسلام کا پنجہ تھا جو فتح اسلام کی علامت بنا ہوا تھا۔ اب جس علم میں یہ معنوی پنجہ ہوگا وہ فتح کی نشانی بنے گا، اور جس پرچم میں یہ پنجہ نہ ہوگا وہ جھنڈا ہوگا۔ اب جس علم میں یہ معنوی پنجہ ہوگا وہ فتح کی نشانی بنے گا، اور جس پرچم میں یہ پنجہ نہ ہوگا وہ جھنڈا ہوگا، فتح مبین کی علامت نہ ہوگا۔ اسلامی لشکر جنگ موتا کے لیے جا رہا ہے۔ حضور سرور کائنات لشکر کی ترتیب کے ساتھ یہ قانون مقرر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے علم لشکر جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد وہ شہید ہو جائیں تو زید بن حارثہ علم بردار ہوں گے۔ اس کے بعد نشان فوج عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں رہے گا۔ لشکر کی تنظیم کے ساتھ علمداری کی ترتیب اس بات کا ثبوت ہے کہ مرسل اعظم کی نگاہ میں ہر مسلمان مجاہد بھی اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ تاریخ یہاں تک بیان کرتی ہے کہ جس وقت یہ مجاہدین میدان جنگ میں داد شجاعت دے رہے تھے، حضور سرور کائنات مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے اپنے علم غیب کی بنا پر جنگ کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ عالم یہ تھا کہ آپ کی چشم مبارک سے آنسو جاری تھے اور آپ اس حد تک گریہ فرما رہے تھے کہ ہچکی بن گئی تھی۔ پیج نمبر 203۔ آپ مسلمانوں کو برابر آگاہ کر رہے تھے کہ اب جعفر کی شہادت واقع ہوئی، اب زید بن حارثہ کام آئے، اب عبداللہ بن رواحہ نے جام شہادت پیا۔ یہ اہتمام بھی مسلمانوں کو آگاہ کر رہا تھا کہ علمداری کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ میں اب بھی تم کو باخبر کر رہا ہوں کہ میرے علمداروں نے میری ہدایت پر مکمل عمل کیا ہے اور اس سے سرمو تجاوز نہیں کیا۔
تاریخ کا بیان ہے کہ اسی اثنا میں جناب جعفر علیہ السلام کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے اور قدرت نے اسلام کے علمدار کو یہ مخصوص انعام دیا کہ جنت میں دوپہر پرواز عطا کر دیے۔ اب جہاں بھی چاہیں پوری فضائے جنت کی سیر کر سکتے ہیں۔ ملائکہ ان کے ہمراہ ہوں گے اور رحمت الہی سر پر سایہ فگن۔ در حقیقت یہ نام علمدار کی عظمت اور علمدار کے مرتبے کا ایک اعلان ہے، جس سے یہ محسوس کرایا جا رہا ہے کہ ہر قانون اپنے پرچم اور اس کے حامل کا احترام کرتا ہے، تو اسلام نے بھی اپنے علمداروں کو نظر انداز نہیں کیا۔ جعفر طیار کو جنت میں پرواز عطا کرنے کے بعد قدرت نے زید بن حارثہ کی امتیازی جزا کا اہتمام کیا اور اسلام کے آخری لشکر میں ان کے فرزند اسامہ بن زید کو باپ کی وراثت میں لشکر کی سرداری عطا کر دی۔ مسلمانوں نے اس علمداری اور سرداری پر اعتراض بھی کیا، لیکن مشیت الہی نے کوئی توجہ نہیں کی اور مرسل اعظم نے صاف اعلان کر دیا کہ یہ اعتراض تم ان کے باپ کے بارے میں بھی کر چکے ہو، تمہارے اعتراض کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اعتراض اور مرسل اعظم کا جواب دونوں گواہ ہیں کہ علمداری ایک ذی مرتبہ عہدہ ہے جسے نہ رسول ہرگز اور ناقص کو دینا چاہتے ہیں اور نہ مسلمان ہی اس کے بارے میں یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جسے بعض میں خود نااہل سمجھ رہے ہیں اسے یہ عہدہ دے دیا جائے۔ پیج نمبر 204۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اور بھی موارد و مواقع ملیں گے جہاں علم اور علمدار کی عظمت کا اعلان ہوا ہے، اور تاریخ اسلام نے اعتراف کیا ہے کہ مرسل اعظم نے اپنا علم کسی نااہل کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا۔ علی علیہ السلام نہ رہے تو جس مرد میدان کو مناسب سمجھا حامل علم بنا دیا، اور علی علیہ السلام موجود رہے تو کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا۔ اب ہیڈنگ ہے تاریخ علم۔ تاریخی روایات میں حضرت آدم کے زمانے ہی سے پرچم و علم کا ذکر ملتا ہے اور ملائکہ سماوات کے ہاتھوں میں پرچم کا وجود نظر آتا ہے، لیکن مذہب کی تاریخ میں سب سے پہلے پرچم کا تذکرہ جناب ابراہیم کے حالات میں ملتا ہے، جہاں آپ نے پرچم بلند کر کے روم سے مقابلہ کیا تھا اور جناب لوط کو ان کی قید سے چھڑا کر لائے تھے۔ اس کے بعد روایات میں کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب الہی کا یہ پرچم اولاد ابراہیم ہی میں رہا اور وہی وقت ضرورت اسے بلند کرتے رہے۔ چنانچہ ارباب سیر کا بیان ہے کہ قریش کا پرچم قصی بن کلاب کے پاس تھا، ان سے جناب عبد المطلب کی طرف منتقل ہوا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات کی بعثت ہوئی تو آپ نے مستقل طور پر یہ پرچم بنی ہاشم کے حوالے کر دیا اور پہلی ہی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کو علم بردار بنا دیا۔ پیج نمبر 205۔ اس کے علاوہ ایک لواء جنگ نبی عبدالدار میں موصب بن عمیر کے پاس تھا، اس لیے کہ یہ قبیلہ تازہ اسلام لایا تھا اور مشرکین نے اپنا علم اسی قبیلے کے ایک آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ جناب موصب بن امیر نے پوری ہمت و جمع مردی کے ساتھ علم کا تحفظ کیا، یہاں تک کہ جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تو سینے سے علم کو لگایا اور جنگ کرتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ان کی پشت پر نیزہ لگا اور خاک پر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ علم بھی حضرت علی کے حوالے کر دیا اور آپ رایت و لواء دونوں کے مالک ہو گئے۔ ارشاد مفید صفحہ نمبر 22۔ مناقب ابن شہر آشوب صفحہ 159، طبری والیوم 3 پیج نمبر 17، ابن اسیر والیوم 2 پیج نمبر 75 وغیرہ۔ یہ تمام حوالہ جات ہیں کہ جہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ تاریخ کا یہ جب اتفاق ہے کہ اسلام کے 3 عظیم علمدار تھے، تینوں کے ہاتھ قلم ہو گئے۔ جنگ احد میں جناب موصب کے ہاتھ کے شانے قلم ہو گئے، جنگ موتا میں جناب جعفر کے ہاتھ کام آئے اور کربلا میں حضرت عباس نے اپنے شانے قربان کر دیے، اور یہ در حقیقت میرے دعوے کی ایک دلیل ہے کہ اقوام عالم میں علم کی بے حد اہمیت ہے، اور میدان جنگ میں ہر فریق کا خیال ہوتا ہے کہ اگر علم کو سرنگوں کر لیا تو فتح دور نہیں ہے۔
اور اگر علمدار قتل ہو گیا تو لشکر کی ہمت شکنی میں کوئی کسر نہیں ہے۔ امیر المومنین کی شان علمداری کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارزار جنگ رسول اکرم کا رایت جنگ مستقل طور پہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں رہا کرتا تھا، اور جنگ کا موقع آتا تو آپ سعد سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا کرتے تھے، جس کے بعد یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ حیات مرسل اعظم میں اسلام کی علمداری کا شرف صرف حضرت علی کے لیے تھا، اور اگر کبھی تالیف قلب یا کسی مصلحت کی بنا پر کسی دوسرے صحابی کو دیا بھی تو فوراً واپس لے لیا گیا۔ پیج نمبر 206۔ یہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی ہستی تھی جس سے علم اسلام واپس نہیں لیا گیا، اور روایات نے مختلف شکلوں میں اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ ابن عبد البر اور علامہ ترمذی کا اعتراف ہے کہ علی ہی وہ مجاہد ہے جس کے پاس ہر جنگ میں علم اسلام رہا کرتا تھا، ترمذی میں موجود ہے۔ صاحب ارجح المطالب کے یہ الفاظ ہیں: جنگ بدر اور جملہ مارکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رایت حضرت علی علیہ السلام کے ہی ہاتھ میں تھا۔ جنگ احد کے بارے میں ابھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہاں بھی رایت و لواء دونوں حضرت علی علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ خیبر میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں رایت اسلام اظہر من الشمس تھا۔ اب ہیڈنگ ہے یہاں پر خصوصیات علم اسلام۔ علم اسلام کے بارے میں اس خصوصیت کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ یہ علم دوسری قوموں کے پرچموں کی طرح دست بدست نہیں چلا ہے، بلکہ اس کے اٹھانے والوں میں ایک خصوصی امتیاز دیکھا گیا ہے۔ مکمل طور پر عزت اسلام کا نمائندہ سمجھا گیا ہے۔ پیج نمبر 207۔ جنگ خیبر کے بارے میں مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت مرسل اعظم علیہ السلام نے رایت خیبر کا اعلان کیا اور حضرت علی کے حوالے یہ پرچم اسلام کیا تو آپ نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا: یا خذوہا بحقہا۔ آج وہ مجاہد مرد میدان بنے گا جو علم کو اس کے حق کے ساتھ اٹھائے گا۔ کیا بہترین بات کی ہے کہ آج وہ مجاہد مرد میدان بنے گا جو علم کو اس کے حق کے ساتھ اٹھائے گا، علم کے حق کے ساتھ، یعنی اسلام میں علم کا بھی ایک حق ہے، اور علمدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو اٹھائے تو اس کا حق بھی ادا کرے۔ اسی بات کی طرف جنگ موتا اور جنگ احد میں اشارہ کیا گیا تھا، جس کے بعد قدرت نے صلح کے طور پر حضرت جعفر طیار کو پر و پرواز عطا فرمائے تھے۔ جنگ جمل کے موقع پر مولا کائنات نے اپنے عزیز فرزند محمد بن الحنفیہ کو علم لشکر دے کر میدان میں بھیجا تو یہ فرمایا: یہ رسول اللہ کا پرچم ہے جو پلٹا نہیں کرتا۔ اور محمد بن الحنفیہ نے بھی باقاعدہ داد شجاعت دی، جیسا کہ شیخ مفید نے کتاب الجمل میں صفحہ نمبر 165 پر بالتفصیل ذکر فرمایا۔ لیکن ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب محمد کے قدم ایک لمحہ کے لیے رک گئے اور انہوں نے عرض کی: بابا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیروں کا میंہ برس رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: فی کا عرق من امک، یہ تمہاری رگ مادری کا اثر ہے۔ شرح نہج البلاغہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن الحنفیہ جیسے مجاہد کے یہاں بھی اگر مادری سلسلے میں شجاعت و ہمت نہیں ہے تو وہ کسی وقت بھی میدان جہاد میں قدم روک سکتے ہیں۔ پیج نمبر 207۔ اب عباس علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ کیا جائے، جہاں قدم کا رکنا کیسا۔ تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، مشکیزہ کی ذمہ داری سر پر ہے، اور مجاہد خالی ہاتھ فوجوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور عباس یہ نہیں کہتے
کہ مولا کسی سفر کا انتظام کر دیجئے یا مولا تلوار ہی دے دیجئے، شان قلم ہو رہے ہیں، لیکن مجاہد پریشان نہیں ہوتا اور کمال اطمینان کے ساتھ حق کے پرچم ادا کر رہا ہے۔ جس علم کو بابا نے مرسل اعظم سے لیا تھا، اس کی عزت آج بھی سلامت ہے۔ اب ہیڈنگ آ جاتی ہے علامت علم اسلام۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ابتدائی طور پر اپنے پرچم کے لیے کوئی مخصوص علامت مقرر نہیں کی ہے، اور عرب کے عام دستور کی طرح اسلام کا پرچم بھی سفید ہی تھا۔ اس کے بعد مختلف میدانوں میں مختلف قسم کے پرچم استعمال کیے گئے۔ جنگ بدر میں جناب حمزہ کا علم سرخ تھا اور امیر المومنین کا علم زرد۔ جنگ احد و خیبر میں لواح اور رایت دونوں سفید تھے۔ مناقب شہر آشوب اور قمر بنی ہاشم علامہ مکرم تاب زادہ، پیج نمبر 209۔ اس کے بعد ہر قوم نے اپنا ایک مخصوص رنگ قرار دے دیا۔ بنی امیہ نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا، بنی عباس نے سیاہ رنگ پسند کیا، علویین کے حصے میں سفید رنگ آیا۔ علویین کے حصے میں سفید رنگ آیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد علویین نے رنگ پرچم بدل دیا اور مستقل طور پر سبز رنگ کا انتخاب کر لیا۔ یہ انتخاب اس قدر رائج ہوا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کو ولی عہد مملکت بنا دیا گیا، تو مامون نے بھی اعلان کر دیا کہ اب حکومت کا رنگ سیاہ کی بجائے سبز ہوگا اور سیاہ رنگ یکسر ترک کر دیا جائے گا۔ امامت کا یہ ایک احسان تھا کہ ولی عہدی کا منصب سنبھال کر بنی عباس کی سیاہی کو زائل کر دیا اور انہیں صلح و آتشی کا رنگ دے دیا۔ خدا جانے سبز رنگ میں کیا خصوصیت ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اسے صلح و آتشی اور امن و امان کی علامت سمجھتی ہیں، اور آج بھی سرخ رنگ جنگ کی علامت ہے، سبز رنگ صلح و اتحاد کی نشانی۔ عجب نہیں کہ ذہن بشر میں یہ بھی کربلا کی دین ہو اور تاریخ نے یہ مزاج وہیں سے حاصل کیا ہو کہ سرخ پرچم والے اپنی نبی کے گھرانے کا خون بہانے پر آمادہ تھے، اور سبز پرچم کا علمدار ہاتھ کٹا کر بھی تلوار اٹھانے پر تیار نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بحث اختتام پذیر ہوتی ہے علامت علم اسلام کی۔ اب جو شروع ہو رہی ہے، ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ ہے وراثت علم۔ علمداری کو وراثتی اوصاف میں شمار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مادی میراث ہے جو باپ سے بیٹی کی طرف منتقل ہوا کرتی ہے۔ ایسا ہوتا تو علم اسلام محمد حنفیہ ہی کے ہاتھ میں رہ جاتا۔ پیج نمبر 210۔ یا باری باری عباس علیہ السلام کے تمام بھائیوں کو عطا ہوتا، یا پھر امام حسین علیہ السلام خود مستقل طور پر اپنے قبضہ میں رکھ لیتے۔ اس میراث کا مطلب صرف یہ ہے کہ علمداری عباس علیہ السلام کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ شرف اس گھرانے میں جناب ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حالات کی سختی کے اعتبار سے اس کے شرائط و اصول میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک پہنچ کر شرائط معراج کمال تک پہنچ گئے، جس کے بعد علم اسلام کا اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ تنہا حضرت عباس علیہ السلام کا شرف تھا کہ سرکار سید الشہداء نے علمدار کربلا انہی کو قرار دیا۔ عباس کے علم کا نام رایت ہو یا لواح، یہ بہرحال مسلم ہے کہ لشکر امام حسین علیہ السلام کا مرکزی علم جناب عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ روایت میں حضرت حبیب کے ذکر کے ذیل میں 12 روایتوں کا ذکر ملتا ہے۔ صبح عاشور بھی ترتیب لشکر کے دوران پرچم کا ذکر موجود ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرکزی حیثیت جناب عباس علیہ السلام ہی کو تھی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 12 اصحاب رایات میں بھی عباس کی حیثیت ایک یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 12 اصحاب رایات میں بھی عباس علیہ السلام کی حیثیت ایک انفرادی حیثیت ہے، اور شہدائے کربلا میں انہی کو
افضل الشہداء کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں وارد بھی ہوا ہے۔ مالف زلفی صفحہ 146 طبع ایران۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 211 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ آتی ہے ہندوستانی عزاداری اور علم۔ پرچم اسلام کی مذہبی عظمت کے علاوہ اصل پرچم کی قومی اور سماجی اہمیت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہندوستانی عزاداری میں پرچم کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جلوس اعضاء میں مختلف تبرکات الگ الگ برآمد ہوتے ہیں، لیکن ہر تبرک کے ساتھ پرچم ضرور ہوتا ہے، اور یہ ایک امتیازی شان ہے کہ پرچم تمام تبرکات سے الگ آگے آگے ہی رہتا ہے، جو اپنی یادگار فتح کے اعلان کے علاوہ اس حقیقت کا بھی اظہار کرتا ہے کہ علمدار نے آخری وقت تک قدم پیچھے نہیں ہٹائے اور ہر مشکل لمحے میں فوج سے آگے آگے ہی رہتا ہے۔ اسلامی قانون کے اعتبار سے جنگ اور جہاد کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ جنگ کا ہیرو جان کی فکر کرتا ہے اور جہاد کا ذمہ دار ایمان کی حفاظت میں مصروف رہتا ہے۔ جنگ کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر تنظیم کے ساتھ فوجوں کو محاذ جنگ پر بھیج دے اور خود دارالحکومت کی پناہ میں بیٹھ کر اخبار کا انتظار کرتا رہے۔ سپاہی میدان میں کام آ جائیں تو ان سے ہمدردی کا اعلان کر کر ان کے ورثاء کے وظائف مقرر کر دے، اور سپاہی حریف کو شکست دے کر میدان میں چھا جائیں تو اپنے سر پر فاتح اعظم ہونے کا سہرا باندھ لے۔ جہاد کا انداز اس سے بالکل مختلف ہے۔ جہاد کا ذمہ دار فوجوں کو میدان جنگ کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ خود بنفس نفیس میدان جنگ میں آتا ہے، اور اسے فوجوں کی شکست و فتح کی فکر نہیں ہوتی، اصول اور مقصد کے تحفظ کی فکر ہوتی ہے۔ پیج نمبر 212۔ اس کا تمام تر منشا یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی رہے نہ رہے، میرے اصول زندہ رہیں اور میرا مقصد جہاد باقی رہ جائے۔ مرسل اعظم کے بعد مسلمانوں کی لڑائیوں پر جنگ کی چھاپ کا بنیادی راز یہی ہے کہ مسلم سربراہوں نے میدان کا رخ نہیں کیا اور فوجوں کو محاذ جنگ کی طرف ڈھکیل کر خود قصر حکومت میں استراحت کرتے رہے اور وقتاً فوقتاً اپنی فتح کا اعلان بھی کرتے رہے۔ اسلامی مجاہدات کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ مرسل اعظم کا تنہا سپاہی اور اسلام کا واحد مجاہد ہر محاذ جنگ پر بنفس نفیس حاضر رہا اور آخر وقت تک دشمن کو اپنے پیغامات سے صلح و آتشی کی دعوت دیتا رہا۔ کربلا کے میدان میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین کے متعدد خطبات اعلان کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جہاد راہ خدا کے لیے نکلے تھے، جنگ اقتدار کے لیے نہیں، اور شام کی دارالحکومت میں بیٹھ کر فوجوں کا محاذ جنگ پر بھیج دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یزید ایک جنگجو انسان تھا اور اسے جہاد راہ خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا علم اسی حقیقت کا اعلان ہے کہ فوج حسینی کا منظم محاذ جنگ پر ہمیشہ آگے آگے رہا، فوج حسینی کا منتظم محاذ جنگ پر ہمیشہ آگے آگے رہا اور ایک لمحہ کے لیے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ مجاہد کے مجاہد ہونے کا بھی ثبوت ہے اور جہاد کربلا کے جہاد ہونے کا بھی اعلان ہے۔ پرچم کی قومی، سماجی اور سیاسی عظمت ہی تھی کہ اردو ادب کے عظیم شعراء نے اسے ایک مستقل موضوع بنا دیا، اور حضرت انیس نے اپنے مراثی میں علمداری کو موضوع بنا کر حضرت اون و محمد اور حضرت عباس کے استحقاق پر ایک تفصیلی بحث کی ہے، اور آخر کار اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ علم جعفر طیار کی وراثت نہیں ہے، علم جعفر طیار کی وراثت نہیں ہے، حیدر کرار کی وراثت ہے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ پیج نمبر 213۔ حضرت جعفر طیار ایک جنگ میں اسلام کے علمبردار تھے اور حضرت علی علیہ السلام ہر غزوہ و جہاد میں علمداری کا شرف رکھتے تھے۔ انیس مرحوم کا مکالمہ علم کی عظمت اور اس کی برتری کے
بہترین اظہار ہے، جو ادب کے روح اور ادبیان کی جان ہے، جو ادب کے روح اور بیان کی جان ہے۔ ادب مضمون آفرینی کا نام نہیں ہے، بہترین خیالات کے بہترین اظہار کا نام ہے۔ حضرت جمیل مظہری نے اپنے بعض مراثی میں علم کا تذکرہ کرتے ہوئے عصر حاضر کے افکار کی روشنی میں اس کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور آخر میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دل آفاق کی دھڑکن ہے پھریرا اس کا۔ شعراء کرام کی تخیلات و افکار کے علاوہ عملی اعتبار سے بھی پرچم کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ قطب شاہی علم آج تک شعراء آفاق ہیں۔ حیدرآباد میں عزاداری میں پرچم کو ایک مخصوص اہمیت حاصل ہے، اسے علم مبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اربعین کے موقع پر میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے کہ جب دو علم باہم ملائے جاتے ہیں تو جوش و خروش اور گریہ و زاری کا عجب سماع ہوتا ہے۔ مومنین اس قدر بے چینی سے گریہ کرتے ہیں جیسے ان کے سامنے یہ منظر ہے کہ سردار لشکر اپنے علمدار سے بغل گیر ہو رہا ہے، اور جعفر طیار و مرسل اعظم کی طرح امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ یو پی کے ضلع شہر اور یو پی کے اضلاع محلی شہر اور جونپور کا علم بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پیج نمبر 214۔ اس کا پنجہ کسی قیمت پر بھی 10-15 کلو سے کم وزن کا نہیں ہے، اور اسے صرف ایک شخص اٹھاتا ہے، جو بیک وقت پنجہ اور پھریرا دونوں کا بار سنبھالتا ہے اور نہایت سکون سے راستہ طے کرتا ہے۔ میں نے بھی اس علم مبارک کی زیارت کا شرف قصبہ بڑے گاؤں کے جلوس عماری میں حاصل کیا ہے اور اس کے کرامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب ہیڈنگ آ جاتی ہے ہمارے پاس مراسم عزا اور علم۔ اس موقع پر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پرچم و علم ہر قوم کا ایک امتیازی نشان ہے تو اسے خصوصیت کے ساتھ واقع کربلا کے مراسم عزا میں شمار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علم صرف لشکر حسین علیہ السلام ہی میں نہیں تھا کہ اس کی یادگار قائم کی جائے، پرچم کا وجود لشکر یزید میں بھی ہے۔ اس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ علم ہر ایک علم کی یادگار نہیں ہے، یہ علم اس علم کی یادگار ہے جو لشکر امام حسین علیہ السلام کا نشان تھا اور جس کا علمدار قمر بنی ہاشم تھا۔ مراسم عزا میں کسی چیز کو بھی اس وقت تک داخل نہیں کیا جاتا جب تک اس کی تبلیغی اہمیت اور مذہبی نوعیت کا جائزہ نہ لے لیا جائے۔ علم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک وفادار کی وفا کی نشانی ہے، جو بلندیوں سے اعلان کر رہا ہے کہ اسے ایک وفادار نے اس شان سے اٹھایا ہے کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، لیکن لشکر علم کو سرنگو نہیں ہونے دیا۔ ایک وفادار نے اس شان سے اس علم کو اٹھایا ہے کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، لیکن لشکر کے علم کو سرنگو نہیں ہونے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ علمدار بننے کا حوصلہ ہو تو وہ کلیجہ اور وہ جگر بھی پیدا کرو کہ جس کا سبق کربلا کے علمدار اور علی کے لال عباس علمدار نے دیا ہے۔ یہاں پر علم کے متعلق جتنا بھی لکھا تھا علامہ صاحب نے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب پیج نمبر 215 پر منازل قمر ہیں، یعنی اس کی ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں بحث ہے اور جو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب جب ہم پڑھیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے منازل قمر سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ہم آگے مطالعہ کریں گے۔ خدا حافظ۔